پاکستان کی خدمت میں ڈاکٹر حفیظ قیصر کا سلام۔ پاکستان کے عظیم لوگوں، ہمارے ملک میں ایک بحث طویل عرصے سے چل رہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں محدود ہے۔ ہم نے اس پہ غور و فکر شروع کیا، کتابوں کا مطالعہ کیا۔ یہ تو سب کہتے ہیں کہ برطانیہ سے آزاد ہونے والے پاکستان میں برطانیہ کا پارلیمانی نظام رائج ہے۔ کیا برطانیہ میں پارلیمان کے ممبران کا کردار یہی ہے جو پاکستان میں ہے، جبکہ اس سے کچھ مختلف ہے؟ کیا برطانیہ کی پارلیمنٹ پاکستان کی پارلیمان کی طرح کردار ادا کرتی ہے، یا ان کے لیے کچھ اور اسلوب ہے؟ جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو جائزہ لیتے ہوئے ہم نے چند شخصیات سے آج بات کی۔ ہم نے ایک اعلیٰ ریٹائرڈ افسر سے اسلام آباد میں یہ پوچھا کہ آپ کے خیال میں کیا پاکستان میں جمہوریت ہے یا پاکستان جمہوری ملک ہے؟ تو اہم پوزیشنوں پر رہنے والے اس باخبر افسر نے یہ کہا کہ پاکستان میں جمہوریت قومی ترانے کی حد تک محدود ہے۔ پھر ہم نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں شعبہ سیاسیات کے چیئرمین ڈاکٹر مصور بخاری سے پوچھا کہ پاکستان کے ادارے برطانیہ کے اداروں کی طرح ورکنگ کر رہے ہیں، غیر جانبدار ان کا کردار ہے، تو پھر ہم مان لیں گے کہ پاکستان میں جمہوریت ہے۔ جناب ڈاکٹر مصور بخاری نے کہا کہ پاکستان میں مائٹ از رائٹ کا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہ بحث کرتے کرتے ہم لندن چلے گئے، پاکستانی نژاد پروفیسر محمد حسین چوہان صاحب سے رابطہ کیا۔ ہم نے ان سے پوچھا، چوہان صاحب، پاکستان کا ایم پی اے، ایم این اے یا منسٹر جس طرح ورکنگ کرتا ہے، ہر کام میں مداخلت کرتا ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ اپنی مرضی سے کی کرانا چاہتا ہے، کیا برطانیہ کا ایم پی اس طرح کرتا ہے؟ پروفیسر چوہان صاحب حیرت زدہ تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر کوئی اسمبلی کا ممبر آف پارلیمنٹ ایسا سوچے بھی تو وہ اسمبلی میں رہنے کے قابل نہیں رہتا۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال کیوں آیا؟ گورنرز پر ہم نے ایک کتاب لکھی تھی، جس کتاب کا نام ہے سول سروسز اور بیوروکریسی۔ 80 سال کی بیوروکریسی پر یہ ریسرچ ہے، جس میں مختلف ادوار میں رویوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس جائزے کی روشنی میں ایک سوال کریٹ یہ ہوا کہ کیا ڈپٹی کمشنر ضلع میں سب سے طاقتور عہدہ ہے، سب سے با اختیار عہدہ ہے، اتنا ہی با اختیار آج کے ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم نے 3 اضلاع کا انتخاب کیا، چونکہ پنجاب میں آج کل پٹواریوں کی بھرتی ہو رہی ہے۔ بہاولپور، رحیم یار خان، ملتان، ان 3 اضلاع کا ٹیسٹ جب لیا تو ڈاکٹر خرم شہزاد ڈی سی رحیم یار خان نے آج سے 1 مہینہ پہلے اپنے کام کو مکمل کر لیا۔ اسی طرح دیگر اضلاع میں ہو گیا، لیکن بہاولپور میں تاخیر ہوتی چلی گئی۔ جب ہم نے ڈپٹی کمشنر کاٹھیا صاحب کے کام کا جائزہ لیا تو پتہ یہ چلا، چونکہ بہاولپور میں کاف لیگ کے اتحادی ایم این اے اور وفاقی وزیر جناب طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں، اس لیے ضلع بہاولپور کی تمام لسٹوں کا فیصلہ چیمہ صاحب کریں گے۔ ہم نے
کہا یہ تو جمہوریت ہے، جمہوریت میں تو اصرار کیا جاتا ہے میرٹ پر۔ تو ہمیں ہمارے ایک دوست جو اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری ریٹائر ہوئے وہ کہنے لگے کہ پاکستان میں میرٹ نام کی چیز تھی ہی نہیں کبھی، یہ تو ایک ارینجمنٹ ہے، کچھ خاندانوں کا جو اسمبلیوں میں مستقل رہتے ہیں، کچھ اتحادی جماعتوں کا جو ایک کلاس ہے، ان کا مطمع نظر جمہوریت نہیں ہے بلکہ کاروبار ہے۔ وہ پیسہ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ اس پیسے سے کئی گنا زیادہ پیسہ کما لیں۔ پھر جمہوریت کہاں ہوئی؟ یہ تو جمہوریت کی نفی ہے۔ جب پٹواری سے لے کے چپڑاسی سے لے کے اعلیٰ عدلیہ کے ججوں تک سیاسی انداز میں بھرتی کیے جائیں گے تو پاکستان کے سماج ابتر سے ابتر کیوں نہیں ہوگا؟ پاکستان میں قانون شکنی عام کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں سب سے بڑے قانون شکنی کا ارتکاب وہ کرتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پٹواری کے کیس میں یا اور دیگر بھرتیوں کے کیس میں ڈپٹی کمشنر کا کردار صرف اتنا ہے کہ جو لسٹ اس علاقے کے بااختیار ممبر اسمبلی بنا کر ڈپٹی کمشنر کو دے دیتے ہیں وہ اسے جاری کرنے کا پابند ہے۔ میری تو گزارش صرف اتنی ہے کہ جب آپ نے یعنی حکومت نے، عمران خان نے، وزرائے اعلیٰ نے کوٹا تقسیم کیا ہوا ہے تو پھر اخبار میں ملازمتوں کا اشتہار دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کروڑوں روپے کیوں قوم کے ضائع کیے جاتے ہیں؟ آپ ایک اشتہار دے دیں اور وہ بھی لوکلی ہر ڈپٹی کمشنر جاری کر دے یا وہ ادارہ جاری کر دے کہ یہ اتنی سیٹیں ہیں اور اس میں اس فلاں فلاں کا اتنا کوٹا ہے، لہٰذا امیدواران جن کے پاس کوٹا ہے ان سے رابطہ کر لیں۔ اب وہ مفت دیتے ہیں یا سیٹ بیچتے ہیں، یہ معاملات وہ آپس میں کرتے رہیں۔ یہ راز کھلنا چاہیے اس لیے کہ قوم اس دھوکے میں نہ رہے کہ تقرریاں میرٹ پر ہوتی ہیں، کہ تقرریوں کے لیے اشتہار آتا ہے اپلائی کریں۔ 27 سیٹیں ٹوٹل ایف آئی اے کی اناؤنس ہوئی، لاکھوں کینڈیڈیٹس نے اپلائی کیا۔ آپ سوچیں کتنا پیسہ محکمے کو چلا گیا۔ اور بھرتی کن کی ہوگی؟ بھرتی ان کی ہوگی کوٹے کے مطابق جن کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ آپ 2، 5، 10 جتنی سیٹیں وہ لے لیں۔ تو پھر جمہوریت کا ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہیے کہ سول لباس میں آمریت ہے، آپ کہیے کہ ریاست کے اندر چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے جزیرے بنے ہوئے ہیں جن کو مقامی ممبران اسمبلی اپنی مرضی سے چلاتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا دفتر، ڈی پی او کا دفتر تو صرف امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہے۔ ہمیں یاد ہے پچھلے دنوں نیب نے شہباز شریف صاحب سے سوال کیا کہ انتہائی قیمتی زمین جو باولپور کے علاقے میں تھی آپ نے کس اختیار کے تحت بارگیننگ کے لیے استعمال کیا، اور وہ بارگیننگ میں دے دی گئی ہے۔ اگر یہی سوال ہر سٹیپ پر کر دیا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں بہتری کا آغاز ہو جائے گا۔ پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں اگر 120ویں نمبر پر نظر آ رہی ہیں تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہاں بھی مکمل سیاست کی مداخلت ہے۔ کہنے کو ہماری عدلیہ آزاد ہے لیکن اہم فیصلوں میں اس کا رویہ غور طلب ہے۔ آج جناب پروفیسر محمد حسین صاحب سے ہم نے جو گفتگو کی اس میں چند باتیں آپ سے میں عرض کر دیتا ہوں۔ ڈیوڈ کیمرون وزیر اعظم کی حیثیت سے ایک ہاسپٹل میں چلے گئے۔ جب وہ ہاسپٹل میں گئے تو ہاسپٹل کے عملے نے انہیں ہاسپٹل سے باہر نکال دیا کہ آپ نے وقت نہیں لیا اور آپ ہاسپٹل میں آ گئے۔ پورا ہاسپٹل کا نظام آپ کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ کیا پاکستان میں ایسا ممکن ہے؟ پاکستان میں ایم پی اے ایم این اے اتنے طاقتور ہیں کہ وہ چاہیں تو پورے سسٹم کو جام کر دیتے ہیں۔ پھر ہم نے پوچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیے
کیا ملازمتوں کی بھرتی میں وہاں کے ممبران پارلیمنٹ کا کوئی کردار ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہو بھی نہیں سکتا، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ وہاں ادارے اپنا کام خود کرتے ہیں، وہاں سیاسی مداخلت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ پھر ہم نے ان سے ایک سوال یہ بھی کیا کہ پاکستان کی طرح کبھی وہاں بھی مخلوط حکومت بنی ہوگی، تو برطانیہ میں بننے والی مخلوط حکومت کے اتحادی حکومت سے کتنی مراعات لیتے ہیں؟ کیا پورے کے پورے ضلع الاٹ کرا لیتے ہیں، یا قانون سازی کے حوالے سے کوئی کردار کا تعین ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہاں اداروں میں حکومت ہو، اس کے اتحادی ہوں یا اپوزیشن، کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی مداخلت کرے گا تو اس پہ سزا کا مستحق ٹھہر جائے گا، وہ ناپسندیدہ ترین فرد شمار ہوگا۔ پاکستان میں تو تھانے دار سے لے کے ڈی پی او اور آر پی او تک سب کے سب سیاسی لگ رہے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر سے لے کے چیف سیکرٹری تک سب کے سب پسند ناپسند کی بنیاد پہ لگتے ہیں۔ انہیں اہلیت کی بنیاد پر نہیں پرکھا جاتا، انہیں قابلیت کی بنیاد پر نہیں پرکھا جاتا، انہیں کام کی بنیاد پر نہیں پرکھا جاتا، انہیں جانبدار ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کیا جاتا، بلکہ انہیں اس لیے قبول کیا جاتا ہے کہ تم ہمارے وفادار رہو گے، صاحبان اقتدار کے وفادار رہو گے۔ جب صاحبان اقتدار کے وفادار ہوں گے تو پھر انصاف کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے؟ پاکستان کے محب وطن لوگوں، پاکستان میں انصاف کا قتل ہوتا ہے قدم قدم پر۔ جب کوٹا دے دیا تو میرٹ ختم، جب میرٹ ختم تو دکانیں کھل جاتی ہیں۔ 5 لاکھ کی سیٹ بکے گی، 10 لاکھ کی بکے گی، 15 لاکھ کی بکے گی، 20 لاکھ کی بکے گی۔ ہمارے ایک دوست ہیں MBBS میں گولڈ میڈلسٹ ہوئے، ان کا خیال یہ تھا کہ شاید تحریک انصاف کی حکومت میں جس طرح خان صاحب دعویٰ کرتے رہے ہیں میرٹ پر مجھے نوکری مل جائے گی۔ متعدد بار انہوں نے اپلائی کیا لیکن کبھی انہیں بلایا ہی نہیں گیا، ان کا گولڈ میڈل ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا، اس لیے کہ ان کے پاس کسی سیاستدان کی سفارش ہی نہیں تھی۔ اب وہ مجبور ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان چھوڑ دیتا ہوں۔ پاکستان کے قابل لوگوں کو اس نظام بد نے ملک چھوڑنے پر مجبور کیا ہوا ہے، اور جو گندے اور نالائق ترین لوگ ہیں وہ پاکستان میں معاملات چلا رہے ہیں۔ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ ملک میں کیسے خوشحالی آئے گی؟ ہم نے پروفیسر صاحب سے پوچھا کہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے زمینوں پہ قبضے ہوتے ہیں، جائیدادوں پہ قبضے ہوتے ہیں، کہ یہاں بھی ہو سکتا ہے لندن میں ایسا؟ کیا برطانیہ میں ایسا ممکن ہے؟ وہ کہنے لگے ممکن نہیں ہے، وہاں تو 1 انچ کا اضافہ بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن ایک کام وہ کرتے ہیں کہ جب کوئی روزگار کے لیے کوئی سائٹ پہ کام شروع کر دے، وہ اسے بے روزگار نہیں کرتے، جیسے عمران خان نے عمارتیں گروا دی تھی، وہ انہیں ریگولر کرتے ہیں، دائرے میں لاتے ہیں، قانون شکنی سے روکتے ہیں، اور گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے۔ یہاں کیا کرتے ہیں؟ پوری کی پوری آبادیاں بسا دیتے ہیں اور دولت کماتے ہیں۔ ایسے حال میں آپ بتائیے ملک کیسے چلے گا؟ انٹرنیشنل گریٹ گیم شروع ہو چکی ہے اور پاکستان اس گریٹ گیم میں درمیان میں آ چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب نظام بد ہے اور جب کریپٹ ترین لوگ پارلیمنٹ کے حصہ بن چکے ہیں، قدم قدم اداروں کو ناکام کر چکے ہیں، بلکہ پروفیسر صاحب نے تو آج ایک اور بات کی ہے۔ سنتے ہم بھی تھے پاکستان میں بیٹھ کر، بہت سے لوگوں سے سنتے تھے، لیکن کہتے ہوئے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے۔ پروفیسر صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان ٹیلی فون پر آ کر چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے مداخلت کر رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ پاکستان ناکام ریاست ہے جس میں وزیر اعظم سے زیادہ کمزور آدمی شاید ہی کوئی ہو۔ اب آپ سوچ لیجئے
مستقبل میں کیا ہوگا؟ سکوت ڈھاکہ ہو چکا ہے. کیا پاکستان کو مزید ابتری کی طرف لے جانا دانش مندی ہے؟ کیا پاکستان میں قانون شکنی کو مسلسل بڑھاوا دینا دانش مندی ہے؟ کیا پاکستان میں میرٹ کا قتل کر کے نالائق ترین لوگوں کو اداروں میں بٹھانا دانش مندی ہے؟ ملک اسی طرح تباہ ہوتے ہیں جب قابل لوگ اداروں سے باہر ہوں اور نالائق لوگ اداروں میں بیٹھے ہوں. تو پھر عدلیہ بھی 120ویں نمبر پر ہوگی اور ڈپٹی کمشنر بھی بے بسی کا شاہکار دکھائی دے گا. ڈی پی او بھی شب و روز اسی کام میں لگا رہے گا کہ کوئی خوش ہو جائے جو میری پوسٹنگ بچاتا رہے. عوام کے لیے کیا ہے؟ کوئی ادارہ ہے جو عوام کی داد رسی کرے؟ کوئی ادارہ ہے جو اہل لوگوں کو روزگار مہیا کرے؟ کوئی ادارہ ہے جو میرٹ پر اصرار کرے؟ ایک بھی ادارہ نہیں. یہ راز اب فاش ہو چکا ہے. ہم تو یہ بھی کہیں گے کہ حکمرانوں کو اور اپوزیشن کو اب متفقہ طور پر یہ طے کر لینا چاہیے، کیونکہ شہباز شریف صاحب بھی یہ کرتے رہے، سندھ میں پیپلز پارٹی بھی یہ طے کر رہی ہے کہ وہ پوسٹ کے حساب سے ریٹ لسٹ لگا دیں. ڈاکٹر 5 لاکھ روپے کی سیٹ ہے یا 8 لاکھ کی کریں، پٹواری 10 لاکھ روپے میں بکے گا، انجینئر 15 لاکھ روپے میں بکے گا. آپ ریٹ لسٹ جاری کر دیں، جو خریدنا چاہتا ہے وہ خرید لے گا، اور جہاں امیدوار زیادہ ہو جائے وہ آکشن کر دیں، اس آکشن کے تحت لوگوں کو الاٹ کر دیں. اس دھوکے میں مت رکھیں کہ پاکستان میں میرٹ پر کچھ ہوتا ہے. معاف کرنا، میرٹ پر تو آپ کا وزیر اعظم بھی نہیں آتا موجودہ نظام میں. وہ بہت سے لوگوں سے ووٹ جب لیتا ہے اپنی گنتی پوری کرنے کے لیے، تو وزیر اعظم کا دفتر اسی دن اپنے کردار کے بارے میں محدود ہو جاتا ہے. تو محدود کردار کا وزیر اعظم سسٹم نہیں چلا سکتا. ہم تو سسٹم کو کہہ رہے تھے کہ زمیں بوس ہو چکا ہے، لیکن پروفیسر صاحب نے یہ کہہ کر لرزا دیا ہے کہ پاکستان کی ریاست ناکام ریاست ہے. اگر یہ سٹیکر دن بدن بڑھتا گیا، یہ شک دن بدن بڑھتا گیا، تو ہم اس بڑی تبدیلی کو نہیں روک سکیں گے جس کو میں ابھی کہتے ہوئے رک رہا ہوں. لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ کرپٹ اشرافیہ اس ملک میں خونی انقلاب سے کم درجے پر مطمئن نہیں ہوگی. اور خونی انقلاب اس لیے آئے گا کہ ناانصافی سے بھوک جنم لے گی اور بھوک سے بغاوت جنم لے گی. ہم اس طرف جا رہے ہیں. اگر اس نظام کے حوالے سے خوبصورت ترین شعر پیش کر دوں، آپ بھی یاد کریں گے. دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ. اس نظام سے وابستہ حضرات، خواتین و حضرات کا کمال یہ ہے کہ وہ سارے دھوکے اور فراڈ کرنے کے باوجود اصرار کرتے ہیں ہم میرٹ پہ کر رہے ہیں. دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو.